بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کی عمر 30 سے 35 سال ہوگی۔ وہ ایک بھرپور عورت تھی۔ اس کے چہرے پر خوبصورتی بھی تھی اور جوانی بھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہوگی۔ چہرے پر عمر کا کوئی اثر نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ بس 25 سال عمر ہوگی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہاجرہ بی بی ہی ہیں۔ ابا نے مجھے ہاجرہ بی بی کو بچانے کے لیے بھیجا تھا۔ میں ہاجرہ بی بی کے پاس چھوٹا تھا تو قرآن پڑھا کرتا تھا۔ ہاجرہ بی بی کی صورت تب بھی ایسی ہی تھی، لیکن تب میں اتنا باشعور نہیں تھا کہ ان کی خوبصورتی کو خوبصورتی سمجھتا۔ اس وقت تو بس میں انہیں ایک استانی کی حیثیت سے دیکھتا تھا۔ آج پہلی بار جب میں نے انہیں عورت کی حیثیت سے دیکھا تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھیں۔ ان کے چہرے پر جیسے کوئی داغ تھا ہی نہیں۔ چاند جیسا روشن چہرہ، مگر ان کی قسمت آج انہیں وہ فیصلہ سنانے والی تھی جو ان کی زندگی کو جہنم بنانے والا تھا۔ جج کے پاس ایک فائل تھی جسے وہ پڑھ کر فیصلہ سنا رہے تھے، اور پھر جب ان کے منہ سے وہ فیصلے کے الفاظ نکلے تو ہاجرہ بی بی پر قیامت بن کر گر پڑے تھے۔ ان کے تو ہوش و حواس خطا ہو گئے تھے۔ انہیں شاید اس سزا کی امید نہیں تھی۔ انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور جس جیل میں انہیں ڈالا جانا تھا وہ جیل عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی جیل تھی۔ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ اس بات پر سبھی ایک دوسرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ عورتوں کو ہمیشہ عورتوں کی جیل میں ہی بھیجا جاتا ہے، لیکن یہ پہلی عورت تھی جسے سزا کے طور پر مردوں کی جیل میں بھیجا جا رہا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی جا گیا ہو، پر یہاں تو معاملہ ہی عجیب تھا۔ ایک عورت کو مردوں سے بھری جیل میں بھیجا جا رہا تھا۔ ہاجرہ بی بی نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، اور گرتے بھی کیوں نہ، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے 15 سے 20 سال محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھا کر گزارے تھے اور نہایت نیک نامی کی زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے تو اس قدر نیک نامی کی زندگی گزاری کہ کبھی شادی کا بھی نام نہیں لیا۔ بس یوں کہہ لیں کہ رابعہ بصری جیسی زندگی ہوگی ہاجرہ بی بی کی۔ کبھی کسی سے کوئی غلط بات تک نہیں کی، مگر آج جو سزا انہیں سنائی گئی تھی وہ ہم سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ ہاجرہ بی بی کو جب سزا سنائی گئی تو وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے، مگر جو جیل کے ٹھیکیدار، جیلر وغیرہ تھے وہ تو جیسے خوش ہونے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خباثت ابھی سے جھلکنے لگی تھی، کیونکہ حکم تو بی بی کو ہتھ کڑیاں ڈال کر مردوں کی جیل تک پہنچا دیا جائے۔ ہاجرہ بی بی نے جب یہ دیکھا تو دہائیاں دینے لگی، خدا کے لیے جج صاحب ایسا نہ کرو، میں ایک عورت ہوں، مجھے مردوں کی جیل میں مت بھیجو۔ مگر جج پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ عدالت فوراً ہی برخاست کر دی گئی تھی۔ جج صاحب بھی لگتا ہے کسی اور فیصلے کے دباؤ میں تھے، اسی لیے ان سے کوئی صحیح بات تو نہیں ہو پا رہی تھی۔ جج صاحب کے اس فیصلے نے سبھی کو حیران کر دیا تھا۔ کوئی بھی اس معاملے میں بول نہیں پایا تھا، کیونکہ فیصلہ تو عدالت کا حتمی تھا۔ اس پر کوئی اپیل بھی نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہ فیصلہ سیشن کورٹ میں جا چکا تھا، لیکن اس پر بھی سزا معاف نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ابا کو فون کر دیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، ہاجرہ بی بی کو تو سزائے عمر قید ہو گئی ہے، لیکن اس سزا کے ساتھ سب سے بری بات تو یہ ہے کہ انہیں عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی جیل میں بھیجا جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، کس طرح ہاجرہ بی بی کا ساتھ دوں اور کیسے انہیں یہاں سے نکالوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ تم کچھ کرنا، پر میں اتنی بڑی عدالت کے آگے کیا کر سکتا ہوں ابا؟ اب یہ کیا عمر بھر مردوں کی جیل میں رہیں گی؟ ابا یہ بیچاری کیسے رہیں گی وہاں پر؟ ان کی تو زندگی جہنم بن جائے گی۔ ایک عورت مردوں سے بھرے معاشرے میں نہیں رہ سکتی تو دن رات مردوں کی جیل میں کیسے رہے گی؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ ابا بھی پریشان ہو گئے، بولے کہ بیٹا، یہ تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ بات اس قدر بڑھ جائے گی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کچھ ضمانت وغیرہ کروا کے تم اسے گھر لے آؤ گے۔
हाजरा बीवी के हम सब पर बहुत एहसानात हैं। इन्होंने न सिर्फ मुश्किल पड़ने पर हमारे घरों में साथ दिया, बल्कि तुम सबको कुरान पाक की तालीम भी दी। ये तो तुम सबकी मुअल्लिमा हैं। इसी वजह से मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा एहसास है। अगर एहसास नहीं होता बेटा तो मैं तुम्हें क्यों भेजता। मुझे हाजरा बीवी की बहुत फ़िक्र हो रही है। तुम ऐसा करो कि आसपास किसी पुलिस वाले से मेरी बात करवा दो। एक एसपी है, मेरा दोस्त है और वो मेरा जानने वाला है। मैं सोचूंगा कि मैं उससे बात कर लूँ। कम से कम कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिससे मुझे उन्हें बात करके समझाने का मौका मिलेगा कि इस औरत को कम से कम मर्दों की जेल में न रखें। मैंने अब्बा से कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात तो करवाऊंगा, लेकिन वहाँ आसपास जो जेलर खड़े थे वो तो बड़े ही खुर्रान किस्म के लोग लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था कि ये मुझसे एक नज़र देखकर बात भी नहीं करेंगे। इसीलिए बजाय उनसे बात करने के मैंने एक पुलिस वाले के हाथ पे कुछ पैसे रखे और उससे कहा, खुदा के लिए मुझे हाजरा बीबी के साथ जाने दो। क्यों, आज तुम्हारा भी रंगरलियाँ मनाने का इरादा है? पुलिस वाले ने आंख मारते हुए खून के आंसू रोने लगा था। हाजरा बीबी बहुत नेक औरत थी और उनके बारे में मैं तो क्या कोई भी ऐसा सोचे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर बहरहाल जो बात उसने कर दी थी, इससे उसकी सोच साफ ज़ाहिर हो रही थी और इससे ये भी पता चल रहा था कि इस शख्स की हाजरा बीबी के बारे में नीयत क्या है। क्योंकि अक्सर वो लोग जो ज़्यादातर मर्दों में रहते हैं औरतों के बड़े शौकीन होते हैं, और ऐसे में एक औरत का अकेले जेल जाना उनके लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं था। इसीलिए मैं ये चाहता था कि मैं भी हाजरा बीबी के साथ साथ जहाँ तक हो सकता है जाऊँ, और तब तक अब्बा भी कोई ना कोई कोशिश करें। उधर हमारे घर के आसपास सब लोगों को पता चल चुका था कि हाजरा बीबी को जेल में डाला जा रहा है, मगर हाजरा बीबी से जुर्म क्या हुआ, उनसे गुनाह क्या सरजद हुआ, ये तो कोई नहीं जानता था। अलबत्ता जब भी मैं हाजरा बीबी की तरफ देखता तो उनकी आंखों में आंसू टप टप होते और वो एक ही बात कहती कि मेरा गुनाह ही ऐसा था कि मुझे मर्दों की जेल में भेजा जाए, मेरा गुनाह ही ऐसा था। वो बार बार खुद को कोस रही थी और मुझे अभी तक समझ नहीं आई थी कि हाजरा बीबी खुद को क्यों कोस रही है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है जो वो इतनी ज़्यादा परेशान हैं। लोगों को तो सज़ाए मौत हो जाती है, मगर हाजरा बीबी को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जिसे बाद में कम भी किया जा सकता था। मगर फ़िलहाल मुझे हाजरा बीबी की फ़िक्र सख्त सता रही थी। मैंने सोचा कि मैं इनके साथ साथ जाऊंगा। जहाँ तक हो सका मैं हाजरा बीबी की मदद करूंगा, और मैंने ऐसा ही किया था। मैंने एक पुलिस वाले को कुछ रुपए दे दिए और कहा कि मैं हाजरा बीबी के साथ ही जाऊंगा। उसने मुझे बातें तो बहुत अजीब अजीब सुनाई थीं, मेरी नीयत पर भी शक किया था। पुलिस वाले के एक गंदे गलीज़ जुमले से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग हाजरा बीबी के साथ कैसा सलूक करेंगे, पर मैं ये नहीं जानता था कि अभी जो जेल के अंदर मौजूद कैदी हैं, जब उनको ये बात पता चलेगी कि उनके दरमियान एक औरत कैदी भी आ रही है, तो उनका क्या रवैया होगा। वो इस बात पर खुश होंगे या फिर उनके भी गलीज़ इरादे मजबूत हो जाएंगे। यही बात तो मेरे जहन में बार बार खटक रही थी। मैंने सोचा कि मैं किसी तरीके से ये बात अब्बा तक पहुंचा दूं, मगर उस वक्त हाजरा बीबी इस कदर रो रही थी कि मैं उनकी तरफ देखकर परेशान हो रहा था। मैंने पानी की एक बोतल पकड़ी, हाजरा बीबी को दी ताकि उन्हें कम से कम सांस तो आए। रो रो कर वो निढाल हो चुकी थी। इतने में पुलिस वालों ने हाजरा बीबी को हथकड़ियाँ पहना दी थीं। अब मैं भी उनके साथ साथ ही चल रहा था। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड भी पुलिस को जमा करवा दिया था। मैंने सोचा था कि वहाँ जाते तक अल्लाह कोई ना कोई मौजज़ा कर के हाजरा बीबी मर्दों की जेल में जाने से बच जाएंगी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे ये लोग हाजरा बीबी को खामखा डरा रहे हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। आखिर आधे घंटे का वो सफ़र भी कट गया। पुलिस की वैन मर्दों की जेल के आगे रुकी और हाजरा बीबी को हथकड़ियाँ पहनाए उसी तरह उतारा गया जैसे एक मर्द कैदी को जेल में डाला जाता है। हाजरा बीबी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। सर झुका हुआ था, अल्लाह के हुजूर अपनी झोली फैलाकर एक ही बात की दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, मैंने आज तक ऐसी ख़ता नहीं की, कोई बेहयाई का काम नहीं किया। मुझसे जो कसूर हुआ वो और था। कम अज़ कम मेरी इज़्ज़त महफूज रखना मेरे रब।
مجھے کسی مشکل کسی دقت سے ڈر نہیں لگتا، بس میں تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ ہاجرہ بی بی کی اس بات نے میرے دل پر تو جیسے ایک ضرب لگائی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو رہی تھیں، اور پھر یہ بات پورے جیل میں بھی پھیل گئی تھی کہ آج اس کو سزا یہیں پر دی گئی ہے، یعنی اب وہ اسی جیل میں اپنی سزا کاٹے گی اور عمر قید کی سزا کاٹے گی۔ پھر جیسے ہی ہاجرہ بی بی کو اندر لے جایا گیا، سیل کے اندر سے مرد قیدی ہاجرہ بی بی کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں بھیڑیے جیسی خونخواری تھی۔ لگتا تھا جیسے ہاجرہ بی بی کو نوچ کھانے کو تیار ہوں یہ لوگ۔ ایک لمحے کو تو وہ نظریں دیکھ کر میں بھی کانپ کر رہ گیا تھا۔ مرد ہونے کے باوجود مجھے ان آدمیوں کی نگاہوں سے خوف آ رہا تھا۔ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا بھی کبھی خوفزدہ ہوں گا اپنے جیسے ہی مردوں کی نگاہوں کو دیکھ کر۔ میں نے دل میں بہت ساری باتیں سوچیں کہ ہاجرہ بی بی کو میں کیسے بچاؤں، پر میرے پاس اب صرف ایک ہی ترکیب آ رہی تھی کہ میں کسی طرح اس تھانے میں اور وقت گزار لوں، کل تک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں نے پولیس والے سے بات کی۔ میں نے کہا اگر میں تمہیں 1000 روپے اور ہاجرہ بی بی کے ساتھ رکنے کی اجازت دو گے۔ میری طرف دیکھ کر وہ زوبان انداز میں مسکرایا اور بولا، تم یہ قیمت ہاجرہ بی بی کو ادا کرو، مجھے نہیں۔ مجھے تو جو تم نے 3000 روپے پہلے دے دیے ہیں اس میں میرا ایک ہفتہ چل جائے گا۔ جتنی دیر یہاں رہنا چاہتے ہو رہ لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس پولیس والے کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ بڑے گرے ہوئے اخلاق کا مالک تھا۔ اس کی بات پر میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ اگر میں نہ ہوتا تو ہاجرہ بی بی کا کیا ہوتا۔ وہ تو تقریباً 100 بچوں کو قرآن پاک پڑھا چکی تھیں۔ ان کی شہرت، ان کی نیک نامی کے سارے ہی گواہ تھے، اور خاص کر میرے گھر والے یعنی میرے والد صاحب ہاجرہ بی بی کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے ہی مجھے قرآن پاک کی تعلیم دی تھی، اور اسی تعلیم نے مجھے ایک سیدھا سچا انسان بنایا تھا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہاجرہ بی بی کے ساتھ یہاں رات بھر رہوں گا اور ان کی حفاظت کروں گا۔ یہ بات میں نے ہاجرہ بی بی کو بھی بتا دی۔ میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، آپ روئے مت، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ اگر اس جیل میں بھی ہیں تو میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاجرہ بی بی کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی تھیں، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی بے گناہی کی گواہی دے سکیں یا وہ کسی کو یہ بتا سکیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عدالت نے تو یک طرفہ فیصلہ کر کے انہیں سزا سنا دی تھی، مگر اب سزا بھگتنے کا وقت آیا تو ہاجرہ بی بی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں نے کبھی انہیں گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، پر آج ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ہمت ہار بیٹھی ہیں اور اپنی زندگی سے سخت تنگ ہیں۔ شاید اب وہ مزید جینا بھی نہیں چاہتی۔ ہاجرہ بی بی بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے بہت سخت نیند آئی ہے، میں 3 دن سے سوئی نہیں ہوں، پر تم ہی بتاؤ، جب ایک شخص کے آس پاس بھیڑیے ہوں یا پھر گدھ ایسے جو اس کی آنکھیں بند ہونے کا انتظار کر رہے ہوں، تو اسے نیند تو دور کی بات سکون کا ایک پل بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بیٹا میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم خود بتاؤ۔ تم تو مجھے جانتے ہو، تم میری نیک نامی سے بھی واقف ہو، تم میرے پیشے سے بھی واقف ہو، میری سچائی تم جانتے ہو۔ تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے یہاں سے نکالنے کا بندوبست کرے، لیکن تم دیکھ لینا اگر ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی تو کل تک میرا اللہ مجھے یہاں سے نکال دے گا، اور یہ بات ساری دنیا دیکھے گی کہ میرا رب مجھے یہاں سے کیسے نکالتا ہے۔ ہاجرہ بی بی اب بہت اعتماد بھرے لہجے میں یہ بات کر رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ ہاجرہ بی بی کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اسے جانتا ہے اور نہ کوئی اس کے رشتہ دار ہیں جو اس کی عین وقت پر مدد کر سکیں یا پھر اسے اس سزا سے چھڑا سکیں۔ میں نے کہا کہ آپ وقتی سو جائیں، میں جانتا ہوں کہ یہ اس بات کا مسئلہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے آپ کو اونگ آ جائے گی تو باقی وقت سکون سے گزر جائے گا، اس طرح کم از کم آپ کی صحت تو خراب نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر ہاجرہ بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھ لوں گی اور اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ہی یہاں سو جاؤں گی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، بس تم اس سیل میں کسی کو بھی میرے قریب مت آنے دینا۔ ابھی تو یہاں لوگ نہیں ہیں، تھوڑی دیر بعد یہ سیل مردوں سے بھر جائے گی، ایسے میں مجھے تمہاری ضرورت ہوگی۔ اللہ کے بعد ایک تم ہی ہو جو میری حفاظت کرو گے، ورنہ تم جانتے ہو
کہ میں اکیلی یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں تو ان لوگوں کو بھی نہیں جانتی کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہوگا۔ اگر یہ اچھے اعتبار اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے تو یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں سڑ رہے ہوتے؟ ظاہر ہے یہ لوگ برے اخلاق کے لوگ ہوں گے۔ پتہ نہیں میں ان کے ساتھ یہاں کیسے گزارا کروں گی۔ لیکن بیٹا مجھے بس تم پر بھروسہ ہے۔ میں تم پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر رہی ہوں، اسی لیے اب میں سونے لگی ہوں۔ حاجرہ بی بی نے یہ کہہ کر اپنے اوپر چادر رکھی اور آنکھیں موند لیں، مگر ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ حاجرہ بی بی کی آنکھیں پریشانی سے کھل گئیں۔ بیٹا تم میرا دھیان رکھنا، میں 3 دن سے سوئی نہیں ہوں، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ پھر تو بے ہوشی والی نیند نہیں آئے گی، مگر نیند تو آدھی موت ہوتی ہے، انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ میری چادر ادھر ادھر ہو تو مجھے اوڑھا دینا۔ ابھی حاجرہ بی بی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ مجھے کچھ آدمیوں کا شور سیل میں محسوس ہوا۔ میں نے دیکھا تو 4-5 آدمی گھات لگائے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ تم اس کے کیا لگتے ہو؟ بیٹے ہو کیا اس عورت کے؟ اپنی ماں کو لے کر جیل آئے ہو یا پھر یہ تمہاری بیوی ہے؟ اتنی خوبصورت بیوی؟ ویسے یہ ماں نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی کی ماں آج تک اتنی خوبصورت تو ہم نے نہیں دیکھی۔ ان لوگوں نے جب یہ جملے کسے تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ یہ چاروں کے چاروں بہت ہی طاقتور اور بھاری بھرکم وجود کے مالک تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ پختہ عمر کے چلے ہوئے ڈاکو ہیں۔ انہوں نے کئی مقابلے جیت رکھے ہوں، کئی جگہوں پر کشتیاں جیتی ہوں۔ اتنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ میں کیسے ان لوگوں سے لڑ سکتا تھا، جبکہ میری عمر بمشکل 18 سے 20 سال تھی اور میں تھا بھی دبلا پتلا۔ انہیں دیکھ کر مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ حاجرہ بی بی بھی تھر تھر کانپنے لگیں، اٹھ کے بیٹھ گئیں اور بولیں کہ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ چاروں حاجرہ بی بی پر ہنسنے لگے تھے، جیسے حاجرہ بی بی کی بے بسی پر اس کا تمسخر اڑا رہے ہوں۔ بیچاری حاجرہ بی بی کو دیکھ کر میرا دل سخت خفا ہوا تھا، پر میں نے بے بسی سے ہی ان کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں کیسے ان کی حفاظت کرتا؟ قریب تھا کہ یہ لوگ ہم پہ حملہ کر دیتے۔ باہر سے جیلر کی آواز آئی۔ جیلر تھوڑا انصاف پسند آدمی تھا، اس کے چہرے پر سجی داڑھی اس کی شرافت کا پتہ دے رہی تھی۔ جیلر نے ان 4-5 آدمیوں کو کہا کہ تم لوگوں کو اس عورت پر ایسی نظر رکھتے شرم آنی چاہیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم لوگوں کو دوسرے سیل میں منتقل کروں گا۔ آج کے بعد حاجرہ بی بی یہاں پر اکیلی رہے گی، کوئی اسے تنگ نہیں کرے گا۔ یہ بات سننا تھی کہ بجائے ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونے کے وہ مزید اونچی آواز میں ہنسنے لگے۔ جیلر صاحب، ہم تو منجھے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں جیلوں میں رہتے ہوئے آتے جاتے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ ہمارا تو دوسرا گھر ہی جیل اور تھانہ کچہری ہے، اسی لیے آپ ہمیں نہ بتائیں، ہمیں پتہ ہے یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں آج آپ ایک سیل میں رکھیں گے، کل کیا ہوگا آپ کی تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ آپ بڑے ایماندار ہیں، ہر کسی کو آپ کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں ہے۔ میں تو ان لوگوں کے اعتماد پر حیران رہ گیا تھا، وہ لوگ جیلر کو بھی دھمکا رہے تھے، واقعی وہ بہت منجھے ہوئے بدماش لگ رہے تھے۔ حاجرہ بی بی نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ آپ مت روئیں حاجرہ بی بی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ان لوگوں کی باتوں پر آپ کو رونا نہیں چاہیے، خود کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ نے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، آپ نے اللہ کا نام لے کر لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ آپ ایسا مت سوچیں کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کچھ بگاڑیں گے نہیں۔ جو آپ کو ستائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ میں تو بہت جذباتی ہو رہا تھا، یہ باتیں میں نے کر تو دی تھیں، پر جیل کے ماحول سے سچ پوچھیں تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ دیکھ لینا بیٹا، آج کے بعد یہ لوگ یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے حاجرہ بی بی کو تسلی دی اور تھوڑی دیر کے لیے باہر آیا، کیونکہ وہ شفیق مہربان جیلر وہیں پر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں جیلر سے بات کروں، انہیں بتاؤں کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے اور یہ کب تک چلتا رہے گا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جیلر مجھے حاجرہ بی بی کی ایسی حقیقت بتا دے گا جسے سن کر میرے اپنے ہوش اڑ جائیں گے۔ جیلر نے مجھے بتایا تھا کہ تم جس کے بارے میں فکر کر رہے ہو مجھے بھی اسی کی فکر ہے، پر تم اتنی فکر نہیں کرو، کیونکہ ایک عورت کی عزت مقدم ہوتی ہے تو ان کی عزت بھی مقدم ہی ہے،
مگر حاجرہ بی بی عورت نہیں ہے۔ حاجرہ بی بی نے بہت نیک نامی کی زندگی گزاری، اپنی حقیقت دنیا سے چھپا کر رکھی، اور یہ اس کی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ اس جیسے دوسرے لوگ تو ناچ گانے کا کام کرتے ہیں، پر حاجرہ بی بی نے نہ صرف اپنی شناخت چھپائی بلکہ اپنے آپ کو قرآن پاک سے بھی منسلک کر لیا۔ یہ اس کی اچھائی ہے اور دیکھ لینا اللہ اسے اس کی اچھائی کا صلہ ضرور دے گا، کیونکہ اس نے مشکل راستے پر چل کر اپنی روزی روٹی کمائی۔ چاہنے کو وہ کچھ اور بھی کر سکتی تھی، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کبھی کبھی انسان کا گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہوتی ہے، اور حاجرہ بی بی کی نیکی یہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ حاجرہ بی بی نے جو بات کی ہے کہ کل تک میں یہاں سے نکل جاؤں گی، وہ بھی ممکن ہو جائے گی، مگر کیسے یہ نہیں پتہ تھا، کیونکہ حاجرہ بی بی کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ تقریباً صبح فجر کے قریب جب میں واپس حاجرہ بی بی کے سیل میں گیا، اس کی خیریت پتہ کرنے کے لیے، چاہتا تھا کہ اب میں گھر واپس جاؤں، کیونکہ مجھے حاجرہ بی بی کی حقیقت پتہ چلنے کے بعد دل تھوڑا مضبوط ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ایک زندگی عورت کی طرح گزاری تھی، تو اس کے احساسات و جذبات ایک عورت کے جیسے ہی تھے۔ مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ حاجرہ اس دنیا سے پرواز کر کے اگلے جہاں جا چکی تھی۔ جب میں نے حاجرہ بی بی کو یوں بے حس و حرکت پڑے دیکھا تو میری آنکھوں سے بھی آنسو چھلکنے لگے تھے۔ حاجرہ بی بی کی پاک دامنی جیت گئی تھی اور دنیا ہار گئی تھی، اگرچہ اس کے ہاتھوں پر قتل کا الزام تھا، اور وہ قتل کیوں ہوا یہ بھی ایک لمبی کہانی تھی، لیکن حاجرہ بی بی نے وہ قتل بھی حق کے راستے میں کیا تھا۔ اس نے جان ضرور لی تھی، مگر وہ جان اپنی انا کے لیے نہیں، بلکہ مسجد کے پیسے بچاتے بچاتے اس کی جان چلی گئی، جو لوگوں نے اس کے پاس امانت کے طور پر رکھوائے تھے۔ حاجرہ بی بی کا قصور اسے جیل تک لے گیا، پر اس کی پاکیزگی اور اس کی پاک دامنی نے اسے پوری دنیا کے سامنے بے گناہ ثابت کر دیا۔ حاجرہ بی بی نے سچ کہا تھا۔ اگلے دن اس کی لاش جیل سے نکال دی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں جیل سے نکل جاؤں گی، اور اس نے شاید سچ ہی کہا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔